السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ یونس پارہ نمبر 11 کا رکوع نمبر 14 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَلَقَدْ بلا شبہ بوّأْنَا ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو مبوّع ٹھکانہ صدقٍ سچائی والا، یعنی سچا مرتبہ عطا فرمایا، عمدہ اچھا ٹھکانہ عطا فرمایا۔ ورزقناہم اور رزق دیا ہم نے ان کو من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فرعون ان کو سزائیں دیتا تھا، تکلیفیں دیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو غرق کر دیا سزا کے طور پہ، اور بنی اسرائیل کو ان کے صبر کا، ان کو اللہ پر بھروسہ کرنے کا انعام دیا کہ ان کو اچھا ٹھکانہ دنیا میں عطا فرمایا اور اچھا رزق، پاکیزہ رزق ان کو عطا فرمایا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ پس نہیں اختلاف کیا انہوں نے، حتیٰ یہاں تک کہ جاء آ گیا ہوں ان کے پاس علم ان ربک بے شک رب آپ کا یقضی فیصلہ کر دے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن، فیما اس میں جو کانو وہ تھے یا ہیں، فیہی اس میں یختلفون اختلاف کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ علم جب اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے نا، رسولوں کی صورت میں اور ان کی کتابوں کی صورت میں، تو وہ اللہ کی طرف سے ایک حتمی علم ہوتا ہے، تو اس پر ایمان لانا چاہیے نا، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ کی طرف سے علم آنے کے باوجود آپس میں اختلاف کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے اختلافات کا فیصلہ قیامت کے روز کر دیا جائے گا۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں خاص طور پر، اور ان کی ساری امت کو عام طور پر، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کو اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہے نا جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، یعنی تورات انجیل جن پر نازل کی گئی ہے، ان سے پوچھ لیں کہ یہ کتاب اصلی ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، سچ ہے یا نہیں سچ، کیونکہ وہ پڑھتے ہیں نا کتاب اللہ کی، تو ان کے پاس اس کتاب کے بارے میں ساری باتیں موجود ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری صفات ان کی کتابوں میں موجود ہیں، تو شک کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ لَقَدْ بلا شبہ جَاءَكَ الْحَقُّ آ گیا آپ کے پاس حق، مِن رَبِّكَ آپ کے رب کی طرف سے، یعنی جو کتاب ہے یہ برحق ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ پس ہرگز آپ نہ ہو شک کرنے والوں میں سے۔ لا کے ساتھ جب نون سکیلہ آتا ہے نا، پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں کے لیے ایک لفظ عربی کا آپ نے لن پڑھا ہوا ہے، لن کا مطلب بھی ہرگز نہیں ہوتا ہے، اور لا کے ساتھ نون سکیلہ آ جائے تو اس کا ترجمہ بھی ہرگز نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وَلَا تَكُونَنَّ اور ہرگز نہ آپ ہو من الذین ان لوگوں میں سے کذبوا بآیات اللہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، فتکون من الخاسرین پھر آپ ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ اگر آپ نے شک کیا نا تو پھر آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شک نہیں تھا، وہ تو مکمل ایمان رکھتے تھے، لیکن باقی جو امتی ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ شک نہ کریں، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ اللہ کی برحق کتاب ہے، اور اگر شک کریں گے اور جھٹلائیں گے نا تو آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آخرت کا خسارہ یہاں مراد ہے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون بے شک وہ لوگ حق ہو گئی ان پر کلمۃ بات ربک آپ کے رب کی، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ اللہ کی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے ان کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ہو رہی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا، تو نافرمانی کرنے والے جتنے بھی جن اور انسان ہیں نا ان کو جہنم میں ڈالا جانا ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اور یہ کافروں کے بارے میں سچ ہو جانے والی ہے، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ظلم بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی توفیق نہیں دی، اس کو ہم پچھلے سبق میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہ اللہ کا ظلم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق نہیں دیتا، لیکن انسان کیا کرتے ہیں، وہ بار بار نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے اپنے دلوں پر زنگ لگا لیتے ہیں، تو ان کو پھر ہدایت کی توفیق نہیں ہوتی۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ
اور اگرچہ آ جائے ان کے پاس ہر طرح کی نشانی، حتیٰ یہاں تک کہ یراو العذاب العلیم، وہ دیکھ لیں عذاب دردناک۔ کون سا عذاب؟ یا تو دنیا کا بڑا عذاب یا پھر آخرت کا، یا ان پر موت آ جائے۔ وہ ہر طرح کی نشانی دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے، ان کو توفیق نہیں ہوگی۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، فلولا پھر کیوں نہ، کانت ہوئی، قریتن کوئی بستی، آمنت ایمان لاتی، فنفعها پس فائدہ دیا اس کو، ایمانها اس کے ایمان نے، الا سوائے قوم یونس، یونس علیہ السلام کی قوم، لما جب آمنو وہ ایمان لائے، کشفنا ہم نے دور کر دیا، عنہم ان سے۔ اس میں یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسی بستی تاریخ میں نہیں ہوئی کہ وہ عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لے آتی، توبہ کر لیتی تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی اور ان کا ایمان لانا قبول ہو جاتا اور ان سے عذاب کو ٹال دیا جاتا، سوائے ایک بستی کے جو قوم یونس کہلاتی ہے۔ اب اس کے ترجمے پہ غور کر لیں۔ لولا اس کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہ، لو کا مطلب کیوں اور لا کا مطلب نہ، ٹھیک ہے۔ لولا بمانی حلا آیا ہوا ہے، اس کا اگر ترجمہ نہیں کرنا، ہم نے کرنا ہے حلا کے معنوں میں ترجمہ۔ کیا ترجمہ کرنا ہے؟ کیوں نہ، ٹھیک ہے۔ اور لما میں لام جو ہے نا یہ زائدہ ہے، اس کا کوئی ترجمہ یہاں نہیں لگے گا۔ ماں کا آپ نے ترجمہ کرنا جب وہ ایمان لائے، ٹھیک ہے نا۔ کشفنا ہم نے دور کر دیا، کشفہ کا مطلب ویسے تو کھولنا ہوتا ہے، ہٹانا، ہم نے ہٹا دیا، ہم نے دور کر دیا، انہم ان سے۔ عذاب الخزی رسوائی کا عذاب، فی الحیاتی دنیا، دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین اور فائدہ دیا ہم نے ان کو ایک وقت تک۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ واحد قوم یونس علیہ السلام کی تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی، باقی کوئی ایسی قوم تاریخ میں نہیں گزری جن کو ان کی توبہ نے فائدہ دیا ہو۔ تو یہ اس طرح سے واقعہ، میں نے اس کی ویڈیو الگ سے بنائی ہوئی ہے، آپ نے وہاں سے اس کا واقعہ جو ہے نا اچھی طرح سے پڑھ لینا۔ جو یونس علیہ السلام کی قوم تھی نا، وہ کسی طرح ایمان نہیں لا رہی تھی۔ یونس علیہ السلام نے ان کو ہر طرح سے تبلیغ کی، ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، بالآخر ان کے کفر کی بار بار کفر کرنے کی وجہ سے نا ان سے ناراض ہو کے تو بستی سے چلے گئے، اللہ کے حکم کا انتظار بھی نہیں کیا، تو اس وجہ سے مچھلی نے ان کو نکل لیا تھا۔ تو ادھر ان کی قوم جو تھی نا، یہ ساری کی ساری کھلے میدان میں آ گئی، توبہ استغفار کرنے لگ گئی، اللہ کے عذاب کا ان کو یقین ہو گیا کہ وہ آ کے ہم پہ رہے گا، تو سارے چوپائے انسان جانور سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے لگے، رونے گڑ گڑانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے رسوائی کا جو عذاب تھا نا ان کا، وہ ٹال دیا ایک مقررہ وقت تک، ان کو فائدہ اٹھانے دیا، اس فائدے کا یہاں پہ ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اور اگر چاہتا رب آپ کا، لَآمَنَ تو ضرور ایمان لے آتا، مَن فِی الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا جو زمین میں ہے سارے کے سارے اکٹھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یقیناً ایمان لے آتا۔ یہ جو لام ہے نا، اس کو لام تاکید کہتے ہیں، اس کا ترجمہ ضرور یا یقیناً کرتے ہیں۔ جو زمین میں لوگ ہیں نا وہ سارے کے سارے اللہ چاہتے تو ایمان لے آتے، سب ہی مومن ہو جاتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ کیا پھر انتا آپ تُكْرِهُ النَّاسَ مجبور کریں گے لوگوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یکونوا وہ ہو جائیں مؤمنین مومن۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کر سکتے، آپ زبردستی ان کو مسلمان نہیں کر سکتے، مومن نہیں کر سکتے۔ وما کانا لنفس اور نہیں کسی جان کے لیے، ان تؤمن کہ وہ ایمان لے آئے، الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ، ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون اور وہ کر دیتا ہے ناپاکی کو، ناپاکی نجاست کس چیز کی؟ ان کے کفر و شرک کی یا پھر عذاب کی ناپاکی، علی الذین ان لوگوں پر، لا یعقلون نہیں وہ عقل رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کے ذمہ ہدایت نہیں ہے، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، نہ کسی کو زبردستی مومن کر سکتے ہیں، ہدایت دینا اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے ہدایت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، وہ جو کوشش کرتا ہے نا ہدایت کے لیے اس کو ہدایت ملتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اللہ ایمان کی توفیق دے دیتا ہے اور وہ ڈال دیتا ہے ناپاکی کو، نجاست کو ان لوگوں پر جو یقین نہیں رکھتے، جو عقل نہیں رکھتے۔
ناپاکی سے مراد میں نے آپ کو بتا دیا، اس سے مراد کفر ہے، شرک ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کا عذاب بھی ہے۔ جو کفر شرک کرتے ہیں، عقل نہیں رکھتے، کفر و شرک پر جمے رہتے ہیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے، دنیاوی عذاب۔ قُلِ انظُرُوا ماذا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے دیکھو کیا جو کچھ ہے آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وما تغنی الآیات اور نہیں فائدہ دیتی نشانیاں، والنذر اور ڈرانا، ان قوم سے لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتنی نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں، ذرا غور تو کرو، لیکن جو ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں نا، ان کو یہ نشانیاں کوئی فائدہ نہیں دیں گی، نہ یہ نشانیاں فائدہ دیں گی، نہ ان کو ڈرانا، پیغمبروں کا، انبیاء کا ڈرانا بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ ان کو ہدایت کی توفیق نہیں ہونی اللہ کی طرف سے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ، بس نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر مثل مانند ایام الذین ان لوگوں کے دنوں کے وہ جو خلو گزر چکے من قبلہم ان سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو مکہ کے قریش ہیں، کافر ہیں، یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ بھی اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں جیسے ان سے پہلے جو کافر تھے ان پر عذاب آ چکا، تو ان پر بھی عذاب آ جائے۔ کل کہہ دیجئے فانتظروا، پس انتظار کرو، انی بے شک میں، معکم ساتھ تمہارے، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، تو چلو اللہ کی پھر عذاب کا انتظار کرو۔ ثم پھر ننجی رسولنا، ہم نجات دیں گے اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، کذالک اسی طرح سے، حقاً حق ہے، علینا ہم پر، ننجی المؤمنین ہم نجات دیں مومنوں کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر یہ حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں۔ آپ کو جیسے پتہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب کا ارادہ کرتا ہے نا، تو مومنوں کو اور جو رسول ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، ان کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے۔ تو جو نافرمان قوم ہے نا، اس پر پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ تو جو مکہ کے لوگ ہیں نا، ان کو یہ پچھلے قوموں کے حالات بتائے جا رہے ہیں، اور ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا حال بھی ان لوگوں کی طرح ہوگا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔